غیر مسلموں کے لیے یہ دو دعوے الجھن کا باعث بن سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن کو مکمل طور پر محفوظ کیا گیا ہے اور قرآن کا کامل تحفظ ایک معجزہ ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں، کیا اس دعوے کے پیچھے کوئی ثبوت ہے کہ قرآن کو مکمل طور پر محفوظ کیا گیا ہے؟ ہم اس لیے بھی حیران ہیں کہ ایک کتاب کی حفاظت ایک معجزہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے غیر مسلموں کی سمجھ بوجھ کے لیے ایک آسان طریقہ دریافت کیا ہے۔ میں نے قرآن کی وضاحت کی طرح اس دعوے کے لیے بھی ایک طریقہ تلاش کیا ہے۔ میں نے ایک اور چیز تلاش کرنے کا عزم کیا جو محفوظ ہے، تاکہ ہم اس دوسری بالکل محفوظ چیز کا قرآن مجید کے ساتھ موازنہ کر سکیں۔ یہ سمجھنے سے کہ اس دوسری چیز کا مکمل طور پر محفوظ رہنا معجزہ کیوں ہے، ہم آخر کار قرآن کے معجزے کو بھی سمجھ جائیں گے۔ ایسی کون سی چیز ہے جسے میں نے قرآن کی طرح محفوظ پایا؟ میں نے ایک کامل طور پر محفوظ انسان کو پایا۔ مجھے ایک ایسا انسان ملا جو اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک کامل طور پر محفوظ ہے، جس طرح قرآن مجید حضرت محمد پر نازل ہونے کے وقت سے اب تک بالکل محفوظ ہے۔ غالباً آپ نے کبھی مکمل طور پر محفوظ انسان کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ابھی دیکھیں گے۔ یہ ہے وہ۔ اس کا نام یورک ہے۔ اسے یعنی یورک کو قرآن کی طرح بالکل محفوظ رکھا گیا ہے۔ جس طرح قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح یورک بھی جس دن سے پیدا ہوا ہے بالکل نہیں بدلا۔ غور کریں کس طرح یورک کی ہر ہڈی مکمل طور پر محفوظ ہے، جس طرح قرآن مجید کی سورہ 33 کی ہر آیت مکمل طور پر محفوظ ہے، حالانکہ اس ایک سورہ میں سے 200 سے زائد آیات غائب ہیں۔ غور کریں کہ یورک کے کوئی بھی عضلات غائب نہیں ہیں، جس طرح قرآن کا کوئی باب غائب نہیں ہے۔ حالانکہ محمد کے ساتھی ابو موسیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے 2 ابواب ضائع کیے گئے کیونکہ مسلمان ان کی تلاوت میں بہت سست تھے، اور دوسرے 2 ابواب کو خارج کر دیا گیا کیونکہ مسلمانوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ قرآن میں موجود ہیں۔ غور کریں، یورک کے پاس اب بھی اپنے تمام اندرونی اعضاء موجود ہیں، جیسے قرآن میں اب بھی وہ تمام عبارتیں موجود ہیں جو ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئیں جب وہی مسلمان جنہوں نے انہیں حفظ کیا تھا جنگ میں مارے گئے۔ غور کریں کہ یہ دونوں محفوظ شدہ یورک ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مشترک ہیں، جیسے قرآن کے تمام نسخے کامل طور پر ایک دوسرے سے مشترک ہیں، حالانکہ قرآن کے مختلف عربی نسخوں میں ہزاروں اختلافات موجود ہیں۔ آپ یہاں بھی الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یورک کیسے مکمل طور پر محفوظ ہے جبکہ آپ کو دیکھنے میں یہ مکمل طور پر محفوظ نہیں لگ رہا۔ لیکن میرے پاس اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ نہیں جانتے کہ پیدائش کے دن یورک کیسا لگتا تھا۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس محمد کے دور سے قرآن کے نسخے موجود نہیں ہیں، کیونکہ عثمان نے اختلافات کو چھپانے کے لیے قرآن کے ابتدائی تمام نسخے جلا ڈالے تھے، لہٰذا ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ موجودہ قرآن اصل قرآن سے کتنا مختلف ہے، اسی طرح جیسے ہمارے پاس یہ جاننے کا طریقہ نہیں ہے کہ یورک پیدائش کے وقت سے اب کتنا مختلف ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یورک اپنی پیدائش کے وقت سے مکمل طور پر محفوظ ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلامی استدلال کیسے کام کرتا ہے۔ یورک مکمل طور پر محفوظ کیا گیا ہے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ یہ مکمل طور پر محفوظ ہے، بالکل اسی طرح جیسے قرآن مکمل طور پر محفوظ ہے، کیونکہ جبری جھوٹے جنہیں ہم مسلمان علماء کے نام سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل محفوظ ہے۔ اسلام میں آپ کو صرف کہنا ہوتا ہے اور آپ کا کہنا ہی اسے درست ثابت کر دیتا ہے۔ حقائق اور شواہد بالکل غیر متعلق ہیں۔ لہٰذا اب ہم آخر کار قرآن کے کامل تحفظ کے معجزے کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ خیر، اس بارے میں سوچیں۔ یورک میں ایسے شخص کی تمام خصوصیات ہیں جو مر گیا اور جس کا بدن گل گیا اور پھر بھی وہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ معجزہ ہی تو ہے کہ اس میں ایک لاش کی تمام تر خصوصیات موجود ہیں تو بھی یہ پیدا ہونے کے دن سے اب تک مکمل محفوظ ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک ایسی کتاب کی تمام خصوصیات ہیں جو کہ بگڑی ہوئی ہے تو بھی یہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ کیسے؟ کامل تحفظ کے معجزے کی وجہ سے۔ اگر آپ قرآن کے کامل تحفظ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس عنوان پر میری پلے لسٹ لازمی دیکھیے گا۔ قرآن میں کئی طریقوں سے تبدیلی اور خرابی کی گئی، اور ان تبدیلیوں اور بدعنوانی کے بارے میں مسلم اسکالرز اور دینیاتی رہنماؤں کے جھوٹ بولنے کے بہت سے طریقے۔ مسلمان دوستو، آپ کو تو اپنی کتاب کی تاریخ جاننے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ آپ
یورک کی طرح ہیں۔ آپ میں ہمت نہیں ہے۔